صدقہ فطر سے ہمیں کیا فائدہ ملتا ہے؟ صدقہ فطر کے ہونے سے جو ہم ادا کرتے ہیں اس سے ہمارے روزے اور کس طرح سے قبول ہو جاتے ہیں، آج ہم اس بارے میں بات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ جو صدقہ فطر ہے یہ ہم پر مقرر کیا گیا ہے، یہ ہم پر فرض ہے۔ جو کہ ہم روزے رکھتے ہیں وہ ہمارے زمین اور آسمان کے درمیان لٹکے ہوئے ہوتے ہیں، اور یہ تب قبول ہوتے ہیں جب صدقہ فطر ہم ادا کرتے ہیں۔ تو صدقہ فطر ہمیں کس طرح سے ادا کرنا چاہیے؟ صدقہ فطر بہت سارے طریقے ہیں ادا کرنے کے، جتنی آپ کو اللہ پاک نے گنجائش دی ہوئی ہے، جتنا اللہ پاک نے آپ کو عطا کیا ہوا ہے، اس حساب سے اپنا صدقہ فطر ادا کیجیے۔ جیسے کہ پہلے زمانے میں لوگ گندم دے دیا کرتے تھے، گیہوں دے دیا کرتے تھے، کھجور دے دیا کرتے تھے، کشمش دیتے تھے۔ اس زمانے میں یہ تھا کہ یہ کھانے پینے کی چیزیں تھیں، اس زمانے میں یہ ساری چیزیں چل جاتی تھی۔ کیونکہ یہ کھانے پینے کی چیزوں میں استعمال ہوتی تھی اور یہ تو بہت مان رکھتی تھی۔ لیکن اب جس طرح سے زمانے بدلتے گئے، ضرورتیں بھی بڑھتی گئیں، چیزیں بھی بڑھتی گئیں، اسی طرح سے اب کے حساب سے یہ جو ہمارا دور چل رہا ہے اس کے حساب سے اب صدقہ فطر ادا کیجیے۔ جتنا ہو سکے، جتنا اللہ پاک نے آپ کو توفیق دی ہو اتنا ادا کر سکے۔ جیسے کہ حدیث میں ہے کہ 320 روپے، لیکن اب کے دور میں وہ 320 روپے کچھ بھی نہیں ہے، کوئی معنی ہی نہیں رکھتے۔ کیا 320 روپے سے کوئی غریب اپنے گھر میں وہ خوشیاں عید کی منا سکتا ہے؟ کیا 320 روپے میں کچھ ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ تو یہ مستحق کو دیں، جو غریب ہوں، جو اس کے لیے مستحق ہوں، ان کو دیجیے، تاکہ ان کے گھر میں ان کی خوشیاں پوری ہو سکیں اور ہمارے روزے قبول ہو سکے، ہمارے رب کی بارگاہ تک پہنچا سکیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم صدقہ فطر ادا کریں، یہ ہم پر فرض ہے، یہ ادا کرنا چاہیے۔ جب ہم یہ ادا کرتے ہیں تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہمارے روزے قبول ہوتے ہیں، اور جو روزے کے دوران ہم سے کوئی غلطی، کوئی کوتاہی ہوتی ہے تو وہ بھی معاف ہو جاتی ہے، صرف اس وجہ سے کہ ہم دوسروں کی خوشیوں کو پورا کر دیتے ہیں۔ ان کو دیجیے جو عید کی خوشیاں نہیں منا سکتے، ان کو دیجیے جو عید پر کچھ بھی نہیں لے سکتے، لیکن آپ کے دیے ہوئے صدقہ فطر سے ان کی زندگی میں وہ خوشیاں آ سکتی ہیں، وہ چیزیں خرید سکتے ہیں۔ تو آپ کوشش کیجئے کہ صدقہ فطر جتنا آپ کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہو، جتنی توفیق دی ہو، اس حساب سے دیجیے، اسی طرح سے دیجیے۔ جیسے کہ 800 روپیہ بھی صدقہ فطر ہے، 6400 بھی صدقہ فطر ہے، اور سب سے زیادہ جو ہے وہ ہے اجوائے کھجور کا۔ دیکھیں، کھجور تو ہم دے نہیں سکتے، گندم اب دے نہیں سکتے، یہ چیزیں نہیں دے سکتے، لیکن ہم ان کے حساب سے ان کو پیسے دے دیں تاکہ وہ اپنی عید کی اپنی خوشیوں کو پورا کر سکے، اپنی ضروریات کو پورا کر سکے، جو ان کے لیے انہیں عید پہ اپنی لیے خوشیاں چاہیے، جو ہمارے بچے چاہتے ہیں، جو ہم لوگ چاہتے ہیں، وہ بھی اپنے گھروں میں خوشیاں لا سکے۔ اور اجوائے کھجور کا صدقہ فطر 10,400 روپے ہے۔ اگر اللہ پاک نے آپ کو توفیق دی ہے، اتنا دیا ہے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس حساب سے صدقہ فطر دیں، اور یہ ہمارے لیے بھی ضروری ہے۔ جب ان کے گھر کی خوشیاں پوری ہوں گی، وہ بھی عید خوشیوں سے منائیں گے، سکون سے منائیں گے، اور ہمارے روزے قبول ہوں گے تو ہم بھی عید خوشیوں سے اور سکون سے منا سکیں گے۔ تو تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ صدقہ فطر ضرور ادا کریں۔ جو روزے رکھ رہے ہیں وہ اپنے روزوں کی قبولیت کے لیے یہ ضرور ادا کیجیے، اور ٹائم سے ادا کر دیجیے، کیونکہ بہت کم سمے رہ گیا ہے، بہت کم وقت ہے کہ جس میں ہم لوگوں کو یہ دے سکیں، اور تاکہ لوگ اپنی خوشیوں کو پورا کر سکیں، اپنے گھر میں جو ان کے سامان نہیں ہے وہ لا سکیں، یا ان کے پاس کپڑے نہیں ہیں پہننے کو وہ پہن سکیں، یا وہ کچھ بھی ایسا کر سکیں جو وہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم یہ صدقہ فطر ادا کر دیں، اور یہ ان دنوں میں ہی ادا کر دیجیے تاکہ ہر انسان اپنے گھر خوشیاں منا سکے۔ اللہ پاک ہم سب کے روزوں کو قبول فرمائے، یہی دعا ہے، اور ہمیں توفیق دے کہ ہم صدقہ فطر ادا کر سکیں۔ یہ حدیث میں کیا ہے، لیکن یہ تو اللہ اور اللہ کا رسول ہی بہتر جانتا ہے، لیکن جو علماء نے کہا ہے وہ یہی ہے صدقہ فطر۔ 320 روپے سے اب کسی کی خوشیاں یا کسی کی ضروریات نہیں پوری ہو سکتی۔
800 روپے، 6400، اور سب سے زیادہ جو ہے اجوائے کھجور کا صدقہ فطر ہے جو 10,400 روپے ہے۔ تو اس سے کسی غریب کے گھر میں خوشیاں آ سکتی ہیں، ان کے بچوں کے چہرے پر مسکراہٹ آ سکتی ہے۔ تو آپ کو جتنا میرے رب تعالیٰ نے دیا ہے، آپ اتنا ہی دل کھول کے صدقہ فطر ادا کیجیے۔ بہت ساری دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔